الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیزو، آج آپ حضرات کے سامنے وہ چیزیں بیان کر رہا ہوں جو چیزیں بھول اور نسیان کو پیدا کرتی ہیں۔ علماء اکرام نے مفتی حکیم محمد اشرف امروہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حکیم ہیں، بڑے علماءوں سے ہیں، بڑی حکمت کے بعد، بڑے تجربے کے بعد یہ چیزیں انہوں نے جو ہے جمع فرمائی ہیں۔ یہ میں جو ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں تاکہ تمام حضرات کو اس کے ذریعے سے جو ہے فائدہ ہو جائے کہ بھول نسیان یہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور کس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ، بچے کیا، جوان کیا، بوڑھے کیا، اکثروں کی شکایت ہوتی ہے کہ بڑی محنتوں سے پڑھا اور یاد کیا اور سیکھا پھر بھی بھول گئے، جس کی وجہ سے ندامت اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اس بھول کی بیماری کے سلسلے میں کچھ اسباب برادران اسلام و قوم و ملت کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جن کے اسباب بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں۔ میرا عزیزو، ہمارے بچے جو ہیں محنت کرتے ہیں، بعضوں کا دماغ چلتا ہے، نہیں چلتا ہے، بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے بھول پیدا ہو جاتی ہے۔ پڑھا ہوا بھول جاتے ہیں، یاد کیا ہوا بھول جاتے ہیں، کوئی کام یاد نہیں رہتا تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دوائیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں۔ کرنے والی چیزوں کو اختیار کریں، نہ کرنے والی چیزوں سے سخت بچیں۔ انشاءاللہ تعالی کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ وہ اسباب جو بھول پیدا کرتے ہیں، یعنی جن کی وجہ سے بھول جاتے ہیں، نمبر 1 ہے قبرستان میں قرآن کریم کی تلاوت بلند آواز سے کرنا، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر زور زور سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، جوں اور کھٹمل زندہ چھوڑ دینے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، عورتوں کے درمیان راستہ چلنے سے، یعنی عورتیں راستے میں چل رہی ہیں، بہت ساری عورتیں ہیں اور ہم ان کے بیچ میں چلیں گے تو یہ چلنے کی وجہ سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہرا دھنیا زیادہ کھانے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 5، کھٹا سیب یا کھٹائی کھانے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 6، چوہے کا جھوٹا استعمال کرنے سے۔ نمبر 7، ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا کرنے سے۔ نمبر 8، چمک چبانے سے۔ زرد گوند جو پستے کے درخت سے نکلتا ہے، یعنی جو چمک ہوتی ہے، چگم اور گوند ہوتی ہے، اس کو چبانے سے بھی جو ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ زرد گوند جو پیلا گوند ہوتا ہے، جو پستے کے درخت سے نکلتا ہے، یہ بھی جو ہے چبانے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 9، دنیاوی رنج و غم کی کثرت سے۔ نمبر 10، زیادہ گرم روٹی کھانے سے، گرم کھانا کھانے سے۔ نمبر 11، دنیاوی معاملات میں زیادہ مشغول ہونے سے۔ نمبر 12، ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانے سے۔ نمبر 13، پھانسی لگے ہوئے انسان کو دیکھنے سے، یعنی پھانسی جس نے لگائی ہے وہ اس انسان کو دیکھنا، یا پھر جو ہے اخباروں کے اندر فوٹو آتے ہیں پھانسی لگے ہوئے کے، ان کو دیکھنا، یا ٹی وی کے اندر جو ہے انسان پھانسی لگا کر مر جاتے ہیں تو ٹی وی کے اندر بھی جو ہے دیکھنا، موبائل کے اندر دیکھنا، تو پھانسی لگے ہوئے انسانوں کو دیکھنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 14، قبروں پر لکھے ہوئے کتبے پڑھنے سے، یعنی قبرستان کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، سن لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو پڑھنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 15، ہمیشہ سوکھا گوشت کھانے سے۔ نمبر 16، قبرستان میں ہنسی مذاق کرنے سے۔ قبرستان میں گئے ہیں جنازہ لے کر کے اور وہاں بیٹھ کر کے ہنس رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں،
اس سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 17 پیشاب گھر میں وضو کرنے سے، یعنی استنجا جو گھر ہوتا ہے اس میں ٹوٹی لگی ہوئی ہے، بڑا استنجا خانہ ہے، بڑا جو ہے بیت الخلاء ہے، اس میں اتنا حصہ ہے، ایک طرف جو ہے بیت الخلاء ہے، ایک طرف حصہ خالی ہے، تو اس کے اندر وضو کرنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 18 غسل خانے میں استنجا کرنے سے، یعنی جہاں غسل کرتے ہیں اس کے اندر بھی استنجا کرنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 19 لنگی یا پائجامہ کو تکیے کی جگہ استعمال کرنے سے، یعنی جس وقت ہم سوتے ہیں تو سرہانے پائجامہ یا پینٹ یا لنگی یہ چیز جو ہے ہم نے سر کے نیچے لگا لیے ہیں، تو ان کے استعمال کرنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 20 بڑی ناپاکی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے، یعنی بڑی ناپاکی ہے، جنابت کی حالت میں ہے، ناپاکی کی حالت ہے، بیت الخلاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت الخلاء ہم کر رہے ہیں، اور ایسا بیت الخلاء کھلا ہے اور ہم آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یا ویسے ہی جو ہے بیت الخلاء میں بیٹھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بڑی ناپاکی کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی استنجا جو ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 21 دامن سے چہرہ و ہاتھ پہنچنے سے، یعنی ہمارا جو کرتا ہے، یہ جو مستورات عورتیں ہیں تو اپنے قمیص سے چہرے اور ہاتھ کو پہنچنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 22 مسجد میں کپڑا جھاڑنے سے، مسجد کے اندر کپڑا جھاڑ رہے ہیں، اپنا کرتا ہو لنگی ہو، اس کے جھاڑنے سے بھی جو ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 23 مسجد میں الٹے پیر سے داخل ہونے سے، سنت طریقہ ہے مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہوں، اگر الٹے پیر سے داخل ہو رہے ہیں تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر بھول کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 24 مسجد سے سیدھے پیر سے نکلنے سے، مسجد سے نکلنا ہے تو الٹے پیر سے نکلنا ہے، مگر مسجد سے سیدھے پیر سے نکلنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 25 شرمگاہ خواہ کسی کی ہو دیکھنے سے، اپنی ہو یا کسی کی بھی ہو، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا یہ جو ہے گناہ بھی ہے بہت بڑا، اور جو ہے اگر اپنی شرمگاہ ہے اگر اس پر نظر پڑ گئی ہے حرج تو نہیں ہے، مگر اس کو دیکھنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جو ایک شریف طبیعت والا آدمی ہوگا وہ اپنی شرمگاہ کو کبھی نہیں دیکھے گا۔ نمبر 26 راستے میں یا پھلدار درخت کے نیچے استنجا کرنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 27 ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگا کرنے سے، کنگھی ہو کنگا ہو ٹوٹی ہوئی ہے، دانتیں ٹوٹے ہوئے ہیں تو اس سے کرنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 28 ہاتھوں پر لکھنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 29 ہانڈی میں کھانے سے، یعنی گھر میں کھانا بنا ہے، ہانڈی کے اندر دیگچے کے اندر بھگونے کے اندر سبزی ہے اور اسی کو لے کر کے ہم نے جو ہے کھانا شروع کر دیا، اسی میں ہاتھ ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پلیٹ میں کٹوری کے اندر نکال کر کھائیں۔ نمبر 30 گناہوں میں مبتلا ہونے سے، گناہ چاہے کوئی سے بھی ہوں، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، گناہوں سے بھی جو ہے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 31 سجدہ تلاوت نہ کرنے سے، قرآن کریم کے اندر 14 جگہ سجدہ تلاوت آتے ہیں، قرآن جب پورا کرتے ہیں تو 14 جگہ سجدے آتے ہیں، تو وہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے، ان کے نہ کرنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 32 40 دن سے زیادہ ناپاکی کے بال نہ کاٹنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے دیوار کے اوپر لکھنے سے بھی بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ بیت الخلاء کے اندر بھی جو ہے لکھنے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ اسباب ہیں جن کے ذریعے سے بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، بھول کی بیماری میں مبتلا ہوں، تو حضرت استاد محترم نے جواب دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا، یعنی علم نافع سے محروم رہتے ہیں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔
یعنی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع سے اپنے حافظے کے کم ہونے کی شکایت کی، تو حضرت استاد محترم نے جواب دیا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہ گاروں کو نہیں ملتا۔ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ حافظ قرآن تھے، لیکن بد نگاہی کے عادت میں مبتلا ہونے اور زنا کی نظر میں گرفتار ہونے کی وجہ سے آخر عمر میں قرآن کریم ان کے سینے سے نکل گیا تھا۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ ہمارے بچوں کی جو ذہن کمزور ہیں وہ نگاہوں کے غلط استعمال کرنے کا بہت بڑا اسباب ہے کہ غیر محرم کے اوپر لڑکیوں کو دیکھنا، غیر محرم لڑکیوں کو دیکھنا، اس سے بھی جو ہے ذہن کمزور ہوتا ہے، بھول کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو میرا عزیز و یہ اسباب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں، اگر جن کے اندر ہوں تو وہ دور کرنے کی کوشش کریں، خود بھی سنیں، دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور جو ہے یہ میسیج دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اس پر عمل کرنے والے زیادہ سے زیادہ بنیں اور ہم کو بھی جو ہے آخرت کا ذخیرہ آخرت بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔